دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کو ایک کسان اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک کسان اپنے مالک کی کھیت میں کام کرتے ہوئے سوچنے لگا، کاش کہ میں مالدار ہوتا تو میں زمین خرید لیتا جس میں کھیتی کرتا۔ میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہوں اور آرام دہ گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کی آواز سن کر وہ چونک پڑا، جو اعلان کر رہا تھا کہ جلالت الملک یعنی بادشاہ ان کھیتیوں کے پاس والے راستے سے آئندہ ہفتے گزریں گے اور سبھی کسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے استقبال اور ان کو سلام کرنے کے لیے صف بستہ ہو کر کھڑے رہیں۔ کسان نے اپنے دل میں سوچا، یہی موقع ہے۔ اگر میں نے بادشاہ سے کچھ سونے کے سکے مانگ لیے تو کیا ہوا؟ اس سے میرے سبھی خواب تو پورے ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی میری درخواست کو رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے سنا ہے وہ اچھے اور بھلے انسان ہیں۔ اسی طرح کسان ہفتہ بھر خواب بنتا رہا۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا۔ کسان بادشاہ کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف صف وسطہ کھڑے تھے۔ اچانک دور گاڑیاں دکھائی دی جنہیں گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ کسان شاہی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا اور چلانے لگا، اے بادشاہ، اے بادشاہ، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ بادشاہ نے گاڑی کو روکنے کا حکم دیا اور کسان سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ کسان بہت پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، میں کچھ سونے کے سکے چاہتا ہوں تاکہ میں زمین کا ایک ٹکڑا خرید سکوں۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کسان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے پاس سے کوئی چیز دو۔ کسان اور بھی پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس بادشاہ کی بخیلی کی بھی حد ہو گئی۔ میں اس کے پاس آیا تھا کہ مجھے کچھ دے اور اب وہ خود ہی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چاولوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی، چاول کا ایک دانہ نکالا اور اسے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قافلے کو دوبارہ چلنے کا حکم دیا۔ نامراد ہو کر کسان قبیدہ خاطر اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو چاولوں کی تھیلی دے کر اور اس سے کہا کہ لے اس چاول کو پکا۔ اچانک اس کی بیوی چلائی کہ مجھے چاولوں کے بیچ اصلی سونے کا چاول کا ایک دانہ ملا ہے۔ اب کسان انتہائی تکلیف سے چینچ پڑا، کاش کہ میں نے بادشاہ کو سارے چاول دے دیے ہوتے۔ دوستو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہم جانیں گے۔ سبق یہ ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے کسی کو کچھ دیے گئے سے بہتر فقیری میں کچھ دیے گئے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے غربت میں بھی، اگر آپ غریب بھی ہیں، غربت میں بھی سائل کو خالی لوٹانا نہیں چاہیے۔